بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو آخرت میں ہونے والے سوالات کے متعلق ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان سے کیا کیا سوالات کرے گا اور انسان ان سوالات کے جواب دے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر خاص فضل اور کرم فرمایا ہے کہ انسانوں کے امتحان لینے سے پہلے ہی اسے پیپر یعنی سوالات بتا دیے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ ایسا نہیں جو امتحانات لینے سے پہلے، ایگزام لینے سے پہلے ہی کویسچن بتا دے کہ آپ کے پیپر کے اندر یہ سوالات آئیں گے، یہ سوالات پوچھے جائیں گے، بلکہ ہر طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو امتحان گاہ کے اندر جا کر معلوم ہوتا ہے کون سے سوالات ہیں اور کیا جواب ہے۔ جوابوں کی تیاری اس نے کرنی ہوتی ہے بغیر کسی جاننے ہوئے کہ کیا سوال آئے گا، وہ بغیر اس علم کے کہ سوال کیا آئے گا امتحان میں، وہ تیاری کرتا ہے پوری۔ اب جو طالب علم اچھے طریقے سے تیاری کر لے، وہ امتحان میں سوال کسی طرح کا بھی ہو اسے حل کر لیتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، پوزیشن حاصل کر لیتا ہے۔ اور جس طالب علم نے امتحان کے لیے تیاری نہ کی ہو، اس کے لیے فکر مند نہ ہوا ہو، وہ تمام کے تمام سوالات اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، ان کا حل مشکل ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، کلاس سے رہ جاتا ہے، تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن قربان جائے اللہ کی عظمت، اللہ کی بندوں کے ساتھ شفقت، اللہ کی بندوں کے ساتھ محبت پر کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے سے پہلے ہی سوالات دے دیے کہ میرے بندوں یہ سوالات ہیں، ان سوالات کو تم نے دنیا میں حل کر کے آ جانا ہے، بس یہ سوالات تم سے پوچھے جائیں گے، ان سوالات کے متعلق تم نے جواب تیار کرنے ہیں، تیاری کر کے آنی ہے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ آج کی گفتگو میں ہم انہی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ جو ہر مرد اور عورت سے، ہر بڑے اور چھوٹے سے، ہر مالدار اور غریب سے، ہر بادشاہ اور وزیر سے، ہر گورے اور کالے سے، دنیا میں ہر خطے میں رہنے والے بسنے والے ہر انسان سے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سے ہر انسان سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ یہ کریں گے، میرے بندے میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی تھی، میں نے تجھے عمر دی تھی، تم نے اس عمر کا، اس زندگی کا، اس لائف کا کیا کر کے آئے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آگاہ بھی کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بتاؤ کہ یہ جو تمہیں ہم نے زندگی دی ہے، زندگی کے اندر نعمتیں دی ہیں، تم جو زندگی گزار رہے ہو، بتاؤ کہ ہم نے فضول میں تمہیں پیدا کر دیا؟ اور دوسری جگہ جواب بھی دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی جائے، صرف زکوٰۃ ادا کر لی جائے، صرف حج روزہ کر لیا جائے، بلکہ عبادات کا مطلب مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حقوق اللہ، اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں، ان تمام احکامات کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنا، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، اور یتیموں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، دور کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، قریب کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جانداروں کے حقوق ہیں، پودوں کے حقوق ہیں۔ ایک ایک مخلوق، ایک ایک انسان، ایک ایک ذی روح جس کے ساتھ انسان کا دنیا میں واسطہ پڑتا ہے، تعلق بنتا ہے، تمام کے حقوق کی ادائیگی عبادت کہلاتی ہے۔ یہ بہت غلط کنسپٹ بن چکا کہ نمازی آدمی تو عبادت گزار اور جو حقوق کو ادا کر رہا وہ گناہ گار، وہ دنیا دار نہیں، بلکہ اگر آدمی کی دنیا، آدمی کی تجارت، آدمی کے تمام تر بزنس شریعت کے مطابق ہے تو وہ عبادت گزار۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس زندگی کے بارے میں پوچھے گی کہ بتاؤ یہ زندگی تم نے کیسی گزاری؟ یہ جو زندگی دی تھی ان کو عبادت میں گزار کر آئے، میرے صحیح حکم کے مطابق گزار کر آئے، میری مان کر گزار کر آئے، یہ میری نافرمانی میں گزار کر آئے؟ ہر مرد، ہر عورت سے اللہ پوچھے گا۔ دوسرا سوال،
दूसरा क्वेश्चन आखिरत का, अल्लाह ताला पूछेंगे बताओ तुम्हें मैंने जवानी अता की थी, उस जवानी को किन कामों में लगा कर आए हो। जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हर मर्द पर आती है, हर औरत पर आती है, लेकिन ये जवानी को ज़वाल है। एक दिन ये जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, ये हुस्न ख़त्म हो जाता है। तो जवानी के अंदर इंसान पर नफ्सो शैतान का गलबा होता है, शैतान के शिकंजे में आ जाता है, नफ्स की शिकंजे में आ जाता है, अल्लाह की नाफरमानी कर बैठता है। इसलिए जवानी का ख़ास तौर पर सवाल होगा कि मेरे बंदे तेरी आंखें जवान थी, तेरी आंखों का नूर पूरा था, तूने इन आंखों के साथ हराम को देखा या हलाल को। तेरे कानों की समाअत भरपूर थी, तो कानों से सही सुनता था, आवाज़ को सही पहचानता था। तूने इन कानों से हक़ को सुना, मेरे कलाम को सुना, मेरे हदीस, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुना, या तो इन कानों से गाने सुनकर आया है। तेरी ज़ुबान भरपूर थी, इसमें बोलने की ताकत भरपूर थी, तेरी ज़बान में ज़रा बराबर भी लग़ज़श नहीं थी, तो बोलता था तो बोलता चला जाता था। बताओ इस ज़ुबान से सच बोल कर आए हो या झूठ बोला है। बताओ इस ज़ुबान से ग़िबत करके आए हो, बहतान लगा कर आए हो, जुल्म के कलिमात कह कर आए हो, नाफरमानी की बात कह कर आए हो। ये तुम्हें दिलो दिमाग सोचने के लिए दिया था। जवानी के अंदर ये दिलो दिमाग भरपूर काम करने वाले थे। बताओ तुमने अपनी सलाहियतों को दुनिया बनाने पर लगाया। तुम्हारी सोच शैतानी सोच थी या रहमान की सोच थी? तुम्हारी सोच अल्लाह को राज़ी करने के साथ थी या शैतान के बात मानने के साथ थी? तो जवानी की इबादत भी अल्लाह को बड़ी पसंद है, इसलिए ये ख़ास क्वेश्चन होगा, इस पर गौर करें। वो नौजवान लड़के, वो नौजवान लड़कियां जो अपनी जवानी में अल्लाह की नाफरमानी में पड़े होते हैं, अपनी जवानी को नाफरमानी में गुजार देते हैं, अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे जब अल्लाह पूछेगा बताओ भरपूर जवानी को नाफरमानी में लगा कर आए हो या फर्मा बरदारी में? उस वक़्त हमारे पास जवाब नहीं होगा। और ये भी मालूम नहीं कि बुढ़ापा आएगा या नहीं, पता नहीं बुढ़ापे तक पहुँच पाते हैं या नहीं। तो आज जवानी की इबादत है, इससे फ़ायदा उठा लो। और नौजवान की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये नौजवान जो इबादत गुजार है, ये मेरे नज़दीक बाज़ फ़रिश्तों से भी ज़्यादा महबूब है। फ़रिश्तों पर अल्लाह फ़ख्र महसूस करते हैं। और ये वो नौजवान है जिसने अपनी जवानी को, मर्द है या औरत, लड़का है या लड़की, कॉलेज की है या मदरसे की, दुनिया के किसी भी जगह पर रहने वाला ये नौजवान मर्द और नौजवान औरत और लड़की, ये अगर अल्लाह को राज़ी करके चली गई तो अल्लाह फरमा रहे कि क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब होगा। क़यामत का दिन इतना सख्त दिन है, लेकिन इस नौजवान को ख़ास प्रोटोकॉल इसलिए मिला कि इसने अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत में लगाया। तो दूसरा सवाल, अपनी जवानी कहाँ लगा कर आए? तीसरा सवाल होगा, बताओ मेरे बंदो माल कहाँ से कमाया था? माल कहाँ से कमाया था? माल कैसे कमाया था? अल्लाह ताला ने हलाल के रास्ते बताए हैं, हलाल तरीके से कारोबार के उसूल शरीयत ने दिए हैं। अगर कोई आदमी उन उसूलों के मुताबिक उन उसूलों का ख्याल रखते हुए माल कमाएगा तो इसकी दुनिया कमाना जन्नत बन जाएगी, इसकी दुनिया कमाना जन्नत के हुसूल का ज़रिया बन जाएगी। अत्ताजिर सदूक़ अल अमीन, सच्चा ताजर, अमानतदार ताजर अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा के साथ उठाया जाएगा। इस पर लोग फ़ख्र करेंगे कि दुनिया में भी अल्लाह ने इसे माल दिया, आखिरत में भी कामयाब। ये मालदार आदमी जब माल कमा रहा होगा, हलाल तरीके से कमा रहा होगा, तो इसके इस तरीके के मुताबिक कमाया हुआ माल इसके लिए आखिरत में अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया बन जाएगा। अगर किसी इंसान ने नाजायज़ तरीके से माल कमाया होगा, गलत तरीके से माल कमाया होगा, सूद का कारोबार किया होगा, रिश्वत ले देकर माल जमा किया होगा, नाहक किसी का माल दबाकर उसकी जायदाद पर कब्जा करके माल जमा किया होगा, झूठ बोलकर, फराड करके, धोखा देकर माल कमाया होगा, ये वह माल उसके लिए वबाले जान बन जाएगा, पकड़ का ज़रिया बन जाएगा, आखिरत में खसारे का ज़रिया बन जाएगा। इसलिए माल कमाने वाले वो किसी भी तरीके से कमा रहे हैं,
انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ مال کیسے کمایا، کن ذرائع سے کمایا، کن طریقوں سے کمایا۔ اگر حلال ہے تو کامیاب، اگر ناکام ہے تو ہم اپنے سوال میں ناکام ہیں۔ اگر ہمارے اس سوال کا جواب یہ نکلا کہ اللہ نافرمانی کے ساتھ کمایا تھا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ چوتھا سوال، بتاؤ اس مال کو کہاں پر لگایا تھا، بتاؤ اس مال کو کہاں خرچ کر کے آئے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ مال دیا، کسی کو مالدار رکھا، کسی کو غریب رکھا۔ مال دیا ہے تو مال کو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ، آخرت میں اس کو سٹاک کر لو، آخرت کے اعتبار سے ذخیرہ اندوزی کرو، آخرت کی نیکیوں کو بڑھانے میں استعمال کرو کہ یہ مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مال دیا ہے اللہ کے اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کرو، مال دیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ نکالو، مال دیا ہے تو اس مال کے اندر غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور فقراء اور بیواؤں کا خیال کرو۔ کہاں خرچ کیا، نافرمانی میں خرچ کیا یا فرما برداری میں؟ ہاں اللہ پوچھے گا کہ اس مال کے ذریعے تو رات کو ناچ گانے والی لڑکی کو لا کر اس کے ساتھ رات گزارتا تھا، تجھے میں نے مال دیا، تو نے اس مال کو ناجائز گناہوں میں استعمال کیا، فضول خرچی اور اسراف میں استعمال کیا، تجھے میں نے مال دیا، تو نے اس مال کو گناہ کے آلات استعمال کرنے میں لگایا، تو نے اس مال کو گناہ کے کاموں میں لگایا، تو نے اس مال کو گناہ کے کاموں کو ترقی دینے میں لگایا۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ میرے بندے جو تم نے مال جمع کیا تھا وہ کیسے خرچ کر کے آئے ہو؟ اگر تو ہم نے مال آخرت میں بھیجا، اگر ہم نے مال آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کیا تو کامیاب، اور اگر یہ مال اللہ کی نافرمانی میں لگا، کسی بھی اعتبار سے نافرمانی میں لگا، تو یہ مال لگایا جانا اللہ پوچھے گا بتاؤ کہاں لگا کر آئے ہو؟ اگر غلط جگہ پر لگایا تو وہاں پھنس جائیں گے، جواب کوئی نہیں۔ نمبر 5، پانچواں سوال، بتاؤ اپنے علم پر کیا عمل کر کے آئے ہو؟ اس سے مراد صرف عالم دین نہیں، مسجد کا مولوی نہیں، فقیہ اور مفتی نہیں، بلکہ ہر مسلمان، ہر انسان جسے اللہ کا علم ملا کہ اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ پکڑنے والے ہیں، اللہ سزا دینے والے ہیں، اللہ جنت میں انعام دینے والے ہیں۔ جس انسان کو بھی جتنا بھی علم ملا، اسلام کا علم ملا، کسی کو پتہ ہے فرض نماز ہے، فرض روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فلاں کے حقوق ساری زندگی کے بارے میں پتہ ہے، اس کے باوجود بھی جو مسلمان اس علم کے مطابق عمل نہ کر سکے تو وہ قیامت والے دن فیل ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ تجھے علم تھا فرض نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جا کر پڑھنی ہے، تو نے فرض نماز کو چھوڑ دیا۔ بتاؤ تجھے علم تھا کہ روزہ فرض ہے، تم نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا۔ بتاؤ تمہیں پتہ تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تمہیں پتہ تھا ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، تم نے حقوق کی پامالی کی۔ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، تم نے ان کے رشتہ داروں کے حقوق کی پامالی کی۔ تو ایک ایک چیز کا علم جو انسان کو کسی بھی ذریعے سے پہنچا، اگر اس نے اس علم پر عمل کیا کامیاب، اگر علم پر عمل نہ کیا تو ناکام ہوگا۔ تو یہ 5 سوال ہیں، بہت اہم بات ہے، اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر انسان کے قدم قیامت والے دن اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے۔ آج ہم سب مرد اور عورت، بڑے اور چھوٹے، گورے اور کالے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ایک ایک انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ میں نے پہلے سوال کی تیاری کی ہے یا نہیں، دوسرے کی تیاری کی ہے یا نہیں، تیسرے کی تیاری کی ہے یا نہیں، چوتھے کی تیاری کی ہے یا نہیں، 5ویں کے لیے تیار ہوں یا نہیں، 5 سوالات کے جواب میں نے تیار کر لیے ہیں یا نہیں۔ اگر کمی ہے تو اسے تیار کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ، اگر تیاری ہے تو پھر موت سے خوبصورت کوئی تحفہ کوئی نہیں، پھر موت سے محبوب کوئی چیز کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ والے ہمیشہ موت کو پسند کرتے ہیں کہ جب اللہ کی موت کا بلاوا آ جائے وہ موت کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں اپنے سوالات کا جواب تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے
موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔